ندیم بابر کو عہدے سے ہٹانے کے بجائے جیل میں ڈالنا چاہیے تھا۔ نون لیگ کے ترجمان مریم اورنگزیب حکومت پر برس پڑی، بھاری قرض لینے اور مہنگائی پر تنقید کے نشتر برسا دیا۔ کہا کہ حمزہ شہباز نے ناحق جیل کاٹی۔ ان کا مزید اس حوالے سے کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ندیم بابر کو نوکری ملی، جب کام پورا ہو گیا، سودا پورا ہو گیا، ڈاکہ پورا ہو گیا، چوری پوری ہو گئی، ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ندیم بابر کو عہدے سے ہٹانا نہیں چاہیے تھا، ندیم بابر کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا۔ عامر کیانی صاحب، نوکری ملی، جب دوائی چوری ہو گئی 500 ارب کی، ڈاکہ لگ گیا، انکوائری کھول دی، چھوڑ دیا۔ 2 سال حمزہ شہباز نے ناحق جیل کاٹی۔ 84 روپے درجن انڈے آج 200 سے زیادہ بک رہے ہیں۔ چکن کی صرف اس ہفتے میں 22 روپے سے زیادہ قیمت بڑھی ہے۔ IMF کے حوالے اسٹیٹ بینک کو کر دیا، معاشی سالمیت کو کر دیا۔ آپ نے 11 روپے پر یونٹ بجلی 24 روپے کر دی، اور آپ سمجھتے ہیں عوام بے وقوف بن رہی ہے۔ اور معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق افغان کا ٹویٹر پیغام میں کہنا ہے کہ حکومت نے ہمیشہ کارکردگی سے مخالفین کو جواب دیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ حکومت کے عوامی منصوبے مخالفین کے ہر سیاسی وار کا جواب ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق افغان نے ٹویٹر پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ حکومت نے ہمیشہ کارکردگی سے مخالفین کو جواب دیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ اور اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ باقی سارے معاملات جو ہیں ان کو جو ہے وہ بھول جائیں۔ اب تو پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہم حکومت جو ہے وہ تمام جماعتوں کے ساتھ علیحدہ رابطہ کرے گی، کیونکہ پی ڈی ایم تو ہماری نظر میں ختم ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے اب اس کے بعد ہم کیا ان سے کوئی توقع کر سکتے ہیں، لہذا تمام جماعتوں سے ہم علیحدہ رابطہ کریں گے۔ اب استعفوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور اصلاحات کی سیاست شروع ہوئی ہے۔ میری نظر میں ہم نے کافی دیر 2-2.5 سال استعفیٰ کھیل لیا ہے۔ اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہم دوبارہ یہ ایفرٹ یہ کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے کہا کہ دیکھیے جی باقی لوگ تو بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم بات نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم نے آپ کو خط لکھا ہے اسپیکر صاحب کو، اور اسپیکر صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے کہنے کے اوپر اصلاحات کا پروسیس جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا ہے۔ میں پی ایم ایل این کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کی بچگانہ سیاست کہیں پہ نہیں لے کے جائے گی آپ کو۔ مریم نواز کا کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سارے معاملے سے، انٹرسٹ سے۔ ان کا تو دیکھیں، ان کی تو موج لگی ہوئی ہے۔ والد صاحب سارے پیسے باہر لے گئے ہیں، بھائی جو ہیں وہ وہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ نواز شریف صاحب روزانہ لنڈن کے نئے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو ان کو مشورہ دیا تھا کہ آج کل آپ فارغ ہیں، لنڈن کے ریسٹورنٹس پہ ایک ریویو ہی لکھ دیں، تاکہ ایک ہو جائے کہ فارمر پرائم منسٹر کا ریویو آ گیا ہے جناب اپنا لنڈن کے ریسٹورنٹ۔ اور تو کسی کتاب کی ان سے امید نہیں ہے، یہی امید ہے کہ لنڈن کے ریسٹورنٹس کے اوپر ہی کوئی اپنا جو ہے وہ ریویو کرے۔ یہ جو مریم نواز کی خواہشیں ہیں اس کے اوپر پاکستان نے نہیں چلنا، اور مسلم لیگ نون کی ایک بڑی پوٹینشیل پارٹی ہے۔ مسلم لیگ نون کا پاکستان کے اندر ایک رول رہا ہے، اور وہ ایک بڑی پارٹی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنا رول پاکستان کے لیے ادا کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ جماعتیں ہیں، یہ ایک نیشنل پارٹیز ہیں، ان کا ختم ہونا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی سیاست کو بچوں کے حوالے کر دیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بچے جو کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں ان کی خواہشوں کے اوپر آپ پورے ملک کی سیاست تلپٹ کر دیں گے، آپ فوج کے اوپر کرٹیسزم شروع کر دیں گے، اور آپ پاکستان کے اداروں کے جو ہے وہ نشانہ بنا دیں گے، اور کچھ بے وقوف لوگ آپ کے جو ہیں وہ خود پاکستان نہ کھپے کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی اپنی سیاست تباہ ہوئی ہے، آپ کی مزید سیاست خراب ہوگی۔ نون لیگ جو اس وقت بھی آپ دیکھیں پنجاب، سینٹرل پنجاب کے باہر آپ کا کوئی انفلوئنس نہیں رہا، آپ کا انفلوئنس ختم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کا انفلوئنس اندرون سندھ تک محدود ہو گیا ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہر وقت عمران خان فوبیا سے باہر نکل کر اپنی سیاست کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ کہیں خامیاں غلطیاں ہم ان سے کہاں ہوئی ہیں جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج یہ کردار ادا کرتی ہے کہ الیکٹیبلز کو ہم سے ہٹا دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی کوئی وقت نہیں ہے۔
پھر تو الیکٹیبلز کی وقت ہے. تو آپ اپنی سیاست کو اگر بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنی سیاست کو بہتر کریں اور ایک فیڈرل پارٹیز کے طور کے اوپر ایکٹ کریں. جو اس وقت زیادہ تر آپ ایکٹ کر رہے ہیں وہ دو خاندانوں کے ذاتی مقدمات کو کے وکیل بن کر آپ ایکٹ کر رہے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ پاکستان کو فائدہ ہے, نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ان سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہے. بیکاز پالیٹکس از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ آن بریٹس, کہ آپ ان طرح کے بچوں کو آپ کہیں گے کہ جی وہ سیاست سنبھال لیں اور باقی اللہ اللہ خیر سے اللہ. اسپیکر صاحب سوموار کو واپس آ رہے ہیں, اس وقت وہ ٹرکی میں ہیں ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن میں. سوموار سے ہم دوبارہ سیاسی جماعتوں سے رابطہ شروع کریں گے اور پی ایم ایل این سے علیحدہ رابطہ کریں گے, پیپلز پارٹی سے علیحدہ رابطہ کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکٹورل ریفارمز کا ایکٹ ہم نے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے, دیکھیں ہم نے اپنی اصلاحات پارلیمان کے اندر رکھ دی ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھ دی ہے. اگر اپوزیشن نے اس میں ترامیم چاہتی ہے, اپوزیشن اس کو بدلنا چاہتی ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے اور اپنی تجاویز دے, اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. الیکشن ریفارم سے شروع کرتے ہیں. ہر دفعہ جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا, یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا, تو پھر آخر ہم بیٹھیں گے تو چلیں گے نا آگے. اس کے بعد باقی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. جب تک دیکھیے پہلے بھی آپ نے عمران خان کو کمزور سمجھا, جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ حکومت کو کمزور سمجھ رہے ہیں. آپ نے منہ کی کھائی. آپ تمام جو حکمت عملی تھی آپ کی, وہ آپ کے اپنے اوپر ہی بم بن کے گری ہے. پہلی بات, عمران خان کو ملک کا لیجٹیمیٹ پرائم منسٹر تسلیم کر کے, پارلیمنٹ کو تسلیم کر کے